فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میدان عمل میں اس قسم کی غلطی کرو گے تو تلافی ناممکن ہو جائے گی۔ اس وقت تو خیر تم اپنوں کے درمیان ہو، وہاں تو کوئی معذرت بھی کام نہیں آئے گی۔ قصوروار تم بھی ہو کرنل، تمہیں مریم کو مجھ سے ملوانے کے لیے یہ سب حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی تم نے کیا تھا اور اس کی جاں بخشی کے لیے بھی تم نے ہی سفارش کی تھی۔ میرے لیے جس حد تک کچھ کرنا ممکن تھا میں نے کیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ مریم سے اس انداز میں نہیں ملنا چاہتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ مریم برنسٹن نے تم سے جو کچھ کہا ہے وہ اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ اس کے دوسرے ساتھیوں کو سزائے موت دے دی گئی ہے اور اس کی جاں بخشی کے لیے جج نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ علی یار خان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فی الحال اس کی جاں بخشی کی جا رہی ہے۔ حالات کے پیش نظر میں مریم کو زیادہ مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ معلوم نہیں اس نے کیا سوچ کر مجھ سے یہ بات کہی ہوگی۔ ایک ایسے شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے جسے معلوم ہو گیا ہو کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مریم نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا ذہن شل ہو کر رہ گیا ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے کیا سوچ کر تم سے وہ بات کہی تھی۔ تمہارے لاشعور میں ضرور یہ بات رہی ہوگی کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے لاشعور میں کیا تھا، بس اچانک ہی یہ بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے کہہ ڈالی۔ معلوم نہیں تم اسے تسلیم کرو گی یا نہیں کہ تم میرے جسمانی قرب کی خواہاں ہو۔ میں نے کرنل نعمان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر مریم برنسٹن سے کہا، اور تمہاری یہ خواہش بہت شدید ہے۔ مریم نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایک درست بات کو تسلیم کرنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہاری دوسری شدید خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تم اس قید سے نکل جاؤ۔ ظاہر ہے آزادی کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ تمہاری ان دونوں خواہشوں میں سے ایک کی تکمیل تو قطعی ناممکن نظر آتی ہے، یعنی آزادی کی خواہش۔ دوسری خواہش کی تکمیل کا تمہیں یقین تھا، مگر جب تمہیں اس کی بھی غیر متوقع ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو تم نے جھنجھلاہٹ میں مجھ پر ایک بے بنیاد الزام عائد کر دیا۔ لاشعوری طور پر تمہیں اس کا یقین ہوگا کہ اس کا مثبت یا منفی کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ گھونگو کی کیفیت ختم ہوگی اور تمہیں بے یقینی سے نجات مل جائے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس جھوٹ کے نتیجے میں تمہیں زندگی سے ہی نجات مل جائے گی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہر آن موت کا دھڑکا لگا رہے؟ ہاں، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مریم ہذیانی انداز میں بولی، میرے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود تم نے مجھے سسکنے کے لیے زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ یا مجھے زندگی کی نوید سناؤ یا پھر مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دو۔ میں نے اس کے شانے پر ہولے سے تھپکی دی۔ ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے مریم، حوصلہ رکھو۔ کاش تم اس کیفیت سے دوچار ہوتے جس سے میں دوچار ہوں، تو میں پوچھتی کہ ایسے حالات میں کوئی کس طرح حوصلہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، چلو اٹھو۔ میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، مزید گفتگو کمرے میں چل کر کریں گے۔ صبح مجھ سے مل لینا تاکہ ہم آئندہ کے لیے لاہے عمل طے کر سکیں۔ کرنل نعمان نے کہا اور میں سر کو اثباتی جنبش دیتا ہوا مریم کو ساتھ لے کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد میں مریم کے ساتھ دوبارہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ کمرے کے دروازے پر وہی فوجی موجود تھا۔ اس کے انداز سے ہرگز یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ کچھ دیر قبل ہمارے درمیان کسی قسم کی تلخی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے کے سے مؤدبانہ انداز میں مجھے سلیوٹ کیا تھا۔ فوجی کے ہاتھ میں گن موجود تھی۔ گن دیکھ کر میری نگاہ بے ساختہ چھت کی طرف اٹھ گئی تھی جہاں وہ جادوئی طریقے سے میرے ہاتھ سے نکل کر جا لگی تھی، مگر وہ اب وہاں نہیں تھی۔ باتوں میں الجھ کر مجھے کرنل نعمان سے اس کے بارے میں پوچھنے کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ اب یہ بات صبح ہی معلوم کی جا سکتی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں مریم۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے کہا، ہمیں ایک دوسرے سے کسی رعایت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ میں تو دشمن نہیں ہوں علی، میں نے تو ہمیشہ جنگ کی مخالفت اور امن کی بات کی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ تمہارا تعلق دشمن قوم سے ہے اس لیے تم ہماری دشمن ہی قرار پاؤ گی، یعنی فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مریم نے افسردہ لہجے میں کہا، آدمی کو صرف قوموں سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔
انفرادی خیالات اجتماعی طرز فکر کی بینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ گیہوں کے ساتھ گند تو پستے ہی ہیں مریم، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ پیسنے والا کون ہے، اور پھر گن کو پیسنے سے بچانا اگر ممکن ہو، کون جانتے بوجھتے اسے کھانا گوارا کرے گا۔ اس معاملے میں خود بے بس ہوں۔ یہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے زور پر میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ تم کم از کم اپنی ذاتی حیثیت میں ہی میرے حق میں فیصلہ صادر کر سکتے ہو۔ میں اگر ایسا کر بھی دوں تو اس سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ میں سکون سے مر تو سکوں گی، مرتے وقت مجھے یہ اطمینان تو ہوگا کہ اس دنیا میں کم از کم ایک آدمی تو ایسا ہے جس کی نظروں میں بے قصور ہوں۔ تم میرے خیالات سے آگاہ ہو مریم، ذاتی طور پر میں تمہارے خیالات کا معترف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں سزائے موت دینا زیادتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں بالکل اسی طرح بے بس ہوں جس طرح اسرائیل کے سامنے بے بس ہوں۔ شکریہ علی، یقین کرو تمہارے یہ خیالات میرے لیے بڑا اثاثہ ہیں، لیکن تمہارا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ تم اسرائیل کے سامنے بے بس ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اسرائیل کے مفادات کو بھاری نقصانات پہنچائے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اس وقت تک خود کو بے بس سی تصور کرتا رہوں گا جب تک کہ فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا۔ سیاسی باتیں مت کرو علی، مریم نے کہا۔ باتوں میں نظریاتی اختلاف کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے؟ تم نیسٹ کی رکن ہو، خالی سیاسی شخصیت ہو، تمہیں ان باتوں میں خاصی دلچسپی ہونی چاہیے۔ مریم تلخی سے ہنسی۔ جب آدمی یقینی موت سے دوچار ہو تو اسے سیاست سوجھ ہی نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے، رات کافی گزر چکی ہے، تمہیں بھی نیند آ رہی ہوگی۔ کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا اور شاید اسی وجہ سے مریم سونے کے لیے فوراً تیار بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے سختی کے ساتھ اسے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ میں رات صوفے پر سو کر گزاروں گا۔ اگلی صبح میں پھر کرنل نعمان کے آفس میں موجود تھا۔ تم تفریح کرنا بھی سیکھو، کرنل نے مجھ سے کہا، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اسرائیل کے خلاف سرگرم عمل رہنا ہی میری تفریح ہے، اور اگر مجھ سے میری یہ تفریح بھی چھین لی گئی تو میں واقعی تباہ ہو جاؤں گا۔ تم عجیب آدمی ہو، تاہم تمہارا یہ طرز فکر بہت عمدہ ہے، اور خاص طور پر ہمارے لیے بہت سود مند ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا چند دن بے فکری سے گزار کر تم تازہ دم ہو جاؤ تو کوئی نئی مہم سونپی جائے۔ تم مجھے ہر وقت تازہ دم پاؤ گے کرنل، مگر اسے پہلے یہ بتا دو کہ کل رات میرے ہاتھ سے گن کس طرح نکل گئی تھی۔ کرنل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔ اس عمارت میں طرح طرح کے حفاظتی انتظامات ہیں۔ رات تم نے جو کچھ دیکھا یہ ان انتظامات کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہاں کیا کیا حفاظتی انتظامات ہیں، مگر اس ایک معاملے میں تو میرا ذہن صاف کر دو۔ تم نے صرف ایک لفظ ادا کیا تھا اپ، اور کسی غیر مرئی قوت نے گن میرے ہاتھ سے چھین لی۔ نہ صرف چھینی بلکہ وہ چھت سے جا کر چپک گئی۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہی گن دوبارہ فوجی کے ہاتھ میں موجود تھی۔ کیا تم نے اس معاملے پر غور نہیں کیا؟ کرنل نے کہا۔ تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ میری سمجھ میں اگر کچھ آ گیا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میں نے تو بہت غور کیا مگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر تو ہمیں اس بات پر نازاں ہونا چاہیے کہ تم جیسا ذہین آدمی بھی اسے نہیں سمجھ سکا، حالانکہ یہ ایک بہت معمولی سی بات ہے۔ ہوگی، میں نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ بعض اوقات سامنے کی بات بھی سجائی نہیں دیتی۔ پوری عمارت میں جگہ جگہ چھتوں پر مقناطیس نصب ہیں۔ مقناطیس؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کیا تم نے مقناطیس کو بھی اپنے تابع کر لیا ہے؟ کرنل ہنس پڑا۔ وہ مصنوعی مقناطیس ہیں اور انتہائی طاقتور ہیں۔ عام حالات میں وہ لوہے کے عام ٹکڑے ہوتے ہیں، مگر جب ان میں سے طاقتور برقی رو گزاری جاتی ہے تو وہ انتہائی باقوت مقناطیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑ لیے۔ گویا تم پہلے سے طے کر کے آئے تھے کہ جب تم اب کہو گے اس وقت کنٹرول روم میں موجود شخص لوہے کے اس ٹکڑے میں جو اتفاق سے میرے عین اوپر چھت میں نصب ہے برقی رو دوڑا دے گا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے۔ جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ تم نے فوجی سے گن چھین لی ہے اور خاصے غصے میں ہو تو میں نے فوری طور پر یہ ہدایت جاری کر دی تھی۔ ایک اسی بات سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہاں تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ تمہیں بڑی آسانی سے غیر مسلح کیا جا سکتا تھا مگر نہیں کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم ہر حال میں ہمارے دوست ہو۔ دنیا کا کوئی مسلمان تمہارے کارناموں سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کے خلاف تمہاری کاوشیں پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ شکریہ کرنل، میں نے آہستگی سے کہا۔ تم کوئی مہم میرے سپرد کرنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، کرنل نے 2 فائلیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ فائلیں پڑھ لو، اس کے بعد ہم آئندہ مہم پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے کرنل، میں نے فائلیں لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے پڑھ لوں گا۔
इन पर अभी नजर डालो। कर्नल ने बेसब्री से कहा, तुम्हारे कमरे में मरियम बनस्टन भी मौजूद है, यहीं बैठ जाओ और सुकून से इन फाइलों का मुताला करो। मैं दोबारा बैठ गया तो कर्नल ने कहा, मैं तुम्हें मुख्तसरन बता दूं, ये मोसाद के 2 एजेंटों से मुतालिक फाइलें हैं। इनमें से एक का नाम टर्मडो है जो इटली का बाशिंदा है, दूसरे का ताल्लुक क्यूबा से है और इसका नाम नॉर्मन शेलोफ है। ये दोनों इस वक्त हमारी कैद में हैं। ये इन दोनों की बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती थी कि ये हमारे हाथ लग गए, वरना ये दोनों ही बहुत चालाक और तेज तरार एजेंट हैं और पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। इन्हें इराक की जंगी सलाहियत से मुतालिक मालूमात बहम पहुंचाना थी, मगर ये खुद हमारे हत्थे चढ़ गए। मैं फाइलें देख लेता हूं कर्नल, इसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। उसके बाद मैं तकरीबन 1.5 घंटे तक फाइलों में मुस्तगरक रहा। इस दौरान कर्नल नोमान दूसरे काम निपटाता रहा था। तुमने इन दोनों के बारे में बड़ी तफसीली मालूमात जमा की हैं कर्नल। इससे अंदाजा होता है कि तुम्हारा महकमा बहुत फाल है। ये मालूमात हमारे लिए बेहद जरूरी थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि इन दोनों में से किसी एक के मेकअप में अपने किसी एजेंट को इसराइल की सफ़ों में पहुंचा दिया जाए। बहुत उम्दा आइडिया है कर्नल, मैंने बेसाख्ता कहा, लेकिन तुमने अभी तक इस पर अमल क्यों नहीं किया? हमारी राह में बहुत दुश्वारियां हायल थीं। कर्नल बोला, सबसे पहला मरहला तो इनके मुतालिक मालूमात हासिल करने का था, जो किसी न किसी तरह हमने हासिल कर ली। उसके बाद मेकअप का मसला था। हमारे पास मेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं था जो किसी की हूबहू नकल तैयार कर सके। तुम्हारा ये मसला तो हल हो गया। अब तो तुम्हारे पास माहिरीन की टीम मौजूद है, इसके लिए हम तुम्हारे ममनून हैं। मगर अब भी हमारे पास कोई ऐसा एजेंट मौजूद नहीं है जो इन दोनों में से किसी के भी हुलिये पर पूरा उतरता हो और इनकी आवाज और चाल डाल की कामयाब नकल उतार सके। गोया तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करना कबूल कर लूं? मैंने कहा, हाँ। कर्नल ने इस बात में सर हिलाया। मेरी ख्वाहिश तो यही है। अगर तुम तैयार हो तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। खुशकिस्मती तो मेरी हुई कर्नल, इस तरह मुझे इसराइल को कोई बड़ी जिक पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। इसराइल में दाखिल होने के बाद तुम्हें हर किस्म के मौके हासिल होंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकूंगा, ताहम इस इम्कान को यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कोई मौका मिल ही जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम काम करने के लिए तैयार हो। कर्नल ने खुश होकर कहा, कब नहीं था कर्नल, मैंने तो इब्तिदा ही में रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन अगर किसी मौका पर मैंने महसूस किया कि मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है तो मैं इस काम से भाग निकलूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। कर्नल ने बड़े जोश से कहा, अब हम इस मंसूबे पर अमल पैरा होने के लिए तफसीलात तय कर लें। इन दोनों में से तुम किसका मेकअप आसानी से कर सकोगे? ये बड़ा उलझा हुआ मामला है कर्नल। टारमंडो का तो कद मुझसे छोटा है, लिहाजा इसका मेकअप करना तो मुमकिन ही नहीं है। नॉर्मन शेलोफ कदो कामत में तो मेरे मुमासिल है, मगर मसला है जुबान का। शायद तुमने तवज्जो से नहीं पढ़ा। वो सिर्फ 3 जुबानें बोल सकता है, चौथी जुबान उसे आती ही नहीं है। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम ठीक कह रहे हो। फाइल में लिखा तो है कि वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और इब्रानी जुबानें बोल और समझ सकता है। मुझे दरअसल इस बात से मुगालता हुआ था कि वो क्यूबन नयाद है। मुमकिन है क्यूबन का तज़किरा इसलिए नजरअंदाज किया गया हो कि वो तो उसकी मादरी जुबान है ही। वो अपनी मादरी जुबान का एक भी लफ्ज ना तो बोल सकता है और ना समझ सकता है। उसकी पैदाइश फलस्तीन में हुई थी, जहाँ दीगर बहुत से यहूदियों की तरह उसके बाप ने भी जमीनें खरीदी थीं और वहीं जाकर आबाद हो गए थे। नॉर्मन शेलोफ बहुत छोटा था जब उसके वालिदैन यके बाद दीगरे फौत हो गए। कोई करीबी रिश्तेदार ना होने की वजह से उसकी परवरिश कैंपों में हुई, जिसकी तफसील फाइल में मौजूद है। बाद में उसकी सलाहियतें देखते हुए इसराइली हुकूमत ने उसकी बतौर खास तरबियत की और इस वक्त वो मोसाद का एक अहम तरीन स्तून है। ये तीनों जुबानें तो मैं भी रवानी से बोल सकता हूँ, लिहाजा इस तरफ से तो बेफिक्री हुई। अब मसला रह गया उसके लबो लहजे और चाल डाल की नकल उतारने का। तो मेरे लिए ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं तुम्हारी सलाहियतों का अमली मुजाहरा देख चुका हूँ। कर्नल मुस्कुराया। तो अब मैं नॉर्मन शेलोफ से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। मुलाकात तो होती रहेगी। पहले ये बताओ उससे मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं भी नहीं, कर्नल नोमान ने मुस्कुरा कर कहा। वो इसी इमारत के तहखाने में कैद है। ओहो, मैंने हैरत से कहा। और टारमंडो को किस जगह कैद रखा गया है? वो भी यही है। चूँकि तुम्हें इन दोनों से मिलाना जरूरी था, इसलिए उन्हें यहाँ मुंतकिल कर दिया गया है, वरना वो दोनों कहीं और कैद थे। क्या वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी से वाकिफ हैं? मैंने कर्नल से पूछा। हाँ, लेकिन उन्हें कल ही यकजा किया गया है। इससे कबल उन्हें एक दूसरे के कैद हो जाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये मालूमात जो इन फाइलों में मौजूद है
ان میں سے کتنے فیصد ان دونوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ ہم نے ان پر بہت تشدد کیا مگر ان سے برائے نام معلومات حاصل کر سکے۔ فائلوں میں موجود معلومات کا بڑا حصہ ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ ان دونوں کو یکجا کرنے کے بعد ان کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ وہ بہت منجے ہوئے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے ایسی باتیں ہی نہیں کی جن سے ہمیں کسی قسم کی معلومات ہو سکتی۔ ان کی زیادہ تر باتیں بھی نجی نوعیت کی تھیں۔ گویا ان فائلوں میں موجود معلومات کو قابل اعتبار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ معلومات 100% درست ہیں اور انہیں خاص اس نقطہ نظر سے حاصل کیا گیا ہے کہ ہم ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ چلو یہاں تک تو معاملہ طے پا گیا کہ میں نارمن شیلوف کا میک اپ کر لوں گا۔ یہاں سے اسرائیل پہنچنے کے بعد مجھے کوئی بڑا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس فائل سے حاصل شدہ معلومات اتنی کافی ہیں کہ اگر ذہانت سے کام لیا جائے تو پکڑا جانا محال ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عراق کی ملٹری انٹیلیجنس کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیابی کس طرح حاصل کروں گا؟ تمہیں فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنل نعمان نے کہا، تم کوئی قیدی تھوڑی ہی ہوگے۔ ہم ایسے انتظامات کریں گے کہ تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر نہ صرف عراق سے نکل جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں کسی ایسے ملک تک بھی پہنچوا دیں گے جہاں سے تم بآسانی اسرائیل جا سکو گے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے کہا، میں نارمن شیلوف کے افسران کو مطمئن کس طرح کر سکوں گا؟ انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ تم ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں تھے؟ اس کے بغیر میں انہیں کس طرح مطمئن کر سکوں گا؟ آخر 2 ماہ تک لاپتہ رہنے کا کوئی جواز تو پیش کرنا ہی ہوگا۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہوگا کہ تم قید ہو گئے تھے، اس کے بجائے تم انہیں کوئی بھی کہانی سنا کر مطمئن کر سکتے ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ موساد کے عہدے داروں کو اتنی آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ وہ نرے احمق تو نہیں ہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص اسکیم ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ ہے تو صحیح، مگر اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تم ان دونوں کو گرفتار کرنے میں کیوں کر کامیاب ہوئے تھے۔ بصرہ میں ایک غیر ملکی شپنگ ایجنسی ہے۔ یہ بات اتفاقاً ہمارے علم میں آئی تھی کہ اس شپنگ ایجنسی کی آڑ میں کچھ اور ہی کام ہو رہا ہے۔ ایجنسی کا مالک عراق پہنچنے والے موساد کے ایجنٹوں کی مالی اعانت کرتا ہے اور انہیں مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ ہم نے اس کی نگرانی شروع کرا دی اور اس کے ذریعے ان دونوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ پھر تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عراق میں موجود موساد کے ایجنٹوں اور موساد کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیتا ہو۔ ہمارا اپنا خیال بھی یہی ہے، کرنل نعمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یقیناً آرتر ہی ان دونوں سے اطلاعات وصول کر کے موساد تک پہنچاتا ہوگا، ورنہ ان کے پاس سے ایسی کوئی چیز ضرور برآمد ہوتی جس کے ذریعے یہ لوگ پیغام رسانی کرتے ہوں۔ تو کیا آرتر کے پاس سے بھی ایسی کوئی چیز برآمد نہیں ہو سکی؟ آرتر کے پاس سے؟ کرنل نعمان نے حیران ہو کر کہا، اسے ہم نے گرفتار ہی کہاں کیا؟ گرفتار نہیں کیا؟ میں نے بھی حیرت سے کہا، مگر کیوں گرفتار نہیں کیا؟ دراصل وہ رابطے کا آدمی ہے۔ ہمیں توقع تھی اور ہے کہ اس کے ذریعے مزید ایجنٹوں کو گرفتار کر سکیں گے، اس لیے ہم نے اسے چھیڑنے سے گریز کیا ہے۔ اسے گرفتار نہ کر کے بلا شبہ تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مستقبل میں آرتھر تمہارے بہت کام آئے گا، مگر تم نے یہ بات نظر انداز کر دی کہ عراق میں کام کرنے والے تمام ایجنٹ اسے باقاعدہ رپورٹ دیتے ہوں گے، اور جب اسے کسی ایجنٹ کی طرف سے رپورٹ نہیں ملتی ہوگی تو وہ ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیتا ہوگا۔ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ بات نظر انداز کر دی ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان دونوں ایجنٹوں کی گمشدگی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی دشمن ملک میں کوئی ایجنٹ اتنا طویل عرصہ غائب رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کرنل نعمان نے کہا، مگر میں اب بھی نہیں سمجھ سکا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ میں تمہاری اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ انہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی قید میں تھا۔ کرنل ہنس پڑا۔ تم بہت گما پھرا کر گفتگو کرتے ہو۔ خیر، اگر یہی بات ہے تو ہم یہاں سے تمہارے فرار کا بندوبست کر دیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کرنل کہ کوئی ایسا طریقہ موجود ہے جس کے ذریعے موساد کے عہدے داروں کو مطمئن کیا جا سکے۔ ہم تمہارے فرار کے لیے ایسا سیٹ اپ کریں گے جو بالکل حقیقی معلوم ہوگا۔ یہ مت بھولو کرنل کہ میں میک اپ میں ہوں گا، اور انہیں مجھ پر ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو میری پول کھلتے دیر نہیں لگے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا کام جس کے ذریعے موساد کے عہدے داروں کو یقین دلایا جا سکے کہ یہاں سے میرا فرار ڈرامہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے راز اپنے ساتھ لے جاؤں جن کی وجہ سے موساد والے تم پر شک نہ کر سکیں؟ کیا تمہارا مطلب ہے کہ یہاں سے کچھ ایسے راز اپنے ساتھ لے جاؤ جن کی وجہ سے موساد والے تم پر شک نہ کر سکیں؟ کرنل نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں کرنل،
میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اپنے کچھ راز ان کے حوالے کر کے خود کو شک و شبے سے بالا تر کیا تو کیا کمال ہے؟ تو پھر تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ۔ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کرنل، اور وہ یہ کہ نارمن شیلوف کے ساتھ ٹارمنڈو بھی فرار ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کرنل نعمان نے حیران ہو کر کہا۔ ٹارمنڈو کی جگہ لینے کے لیے ہم مناسب آدمی کا بندوبست کس طرح کریں گے؟ میرا مطلب ہے جعلی نارمن شیلوف کے ساتھ اصل ٹارمنڈو بھی فرار ہو جائے۔ اوہ، کرنل نعمان مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ ترکیب تو اچھی ہے، مگر اس کے لیے تمہیں باقاعدہ فرار ہونا پڑے گا۔ مشکلات بڑھ جائیں گی۔ مشکلات بڑھیں گی نہیں، کم ہوں گی۔ میں نے کہا، ٹارمنڈو اور نارمن شیلوف ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں تمہارے فرار کا ایسا سیٹ اپ تیار کرنا پڑے گا کہ اس پر تسنا کا گمان بھی نہ گزرنے پائے۔ نہیں گزرے گا۔ میں نے طریقہ سوچ لیا ہے۔ ہم اسپتال سے فرار ہوں گے۔ ہسپتال سے؟ کرنل نعمان حیران رہ گیا۔ مگر تم اسپتال پہنچو گے کیسے؟ تشدد کے ذریعے، میں نے مسکرا کر کہا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے بہانے ان دونوں بدماشوں پر پھر تشدد شروع کرا دو۔ ان کی کھالیں کھنچوا لو۔ جب وہ خوب زخمی ہو جائیں تو علاج کی غرض سے انہیں بصرہ کے کسی اسپتال میں منتقل کرا دو۔ دراصل صرف ٹارمنڈو کو منتقل کیا جائے گا۔ نارمن شیلوف یہی رہے گا، اور ہسپتال میں ٹارمنڈو کے ساتھ نارمن شیلوف کے میک اپ میں ہوں گا۔ امکان ہے کہ ہم چند روز کے علاج کے بعد وہاں سے فرار ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان چند دنوں میں نہ صرف میں ٹارمنڈو سے مفید معلومات حاصل کر لوں گا، بلکہ ہم دونوں مل کر فرار کا منصوبہ بھی بنا لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اسپتال سے فرار ہونا آسان نہیں رہے گا۔ اس بات پر ٹارمنڈو مشکوک بھی ہو سکتا ہے کہ علاج کے لیے کسی فوجی اسپتال کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا۔ کرنل نے کہا، فوجی اسپتال چھاونیوں سے نزدیک ہوتے ہیں، اور یہ خطرہ رہتا ہے کہ بمباری کے دوران کہیں ہسپتال بھی زد میں نہ آ جائیں۔ ایران سے جنگ کے دوران بمباری کے اس خدشے کو جواز کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کرنل نعمان نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ یہ جواز پیش تو کیا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ اپنے شکوک کا اظہار وہ مجھ سے ہی تو کرے گا۔ میں اس کا ذہن صاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے علی، میں ان دونوں پر تشدد شروع کرا دیتا ہوں، مگر تم کب تک میدان عمل میں اترنے کے لیے خود کو تیار کر سکو گے؟ میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں کرنل، بس مجھے تیاریاں کرنے کے لیے تھوڑا بہت وقت درکار ہوگا۔ نارمن شیلوف کی تصویر تو میں فائل میں دیکھ چکا ہوں، اس کی مدد سے میں میک اپ کر لوں گا، مگر اس کی آواز کی نقل اتارنے کے لیے مجھے یا تو اس کی آواز کے ٹیپ درکار ہوں گے، یا پھر میں اس سے براہ راست مل کر اس کی آواز سنوں۔ جیسا تم پسند کرو۔ ویسے اس کی آواز کے کیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیسٹ تو تم مجھے دے دینا، مگر مجھے اس سے ملنا ہی پڑے گا۔ ذرا اس کی عمر چال ڈھال پر بھی تو غور کر لوں، ورنہ بعد میں کہیں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ اگر تم اس سے اس وقت ملنا پسند کرو تو میں اسے یہیں بلوا لیتا ہوں۔ کرنل نے کہا، نہیں، میں تہہ خانے میں جا کر اس سے خود مل لوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، کرنل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہم تہہ خانے میں جا پہنچے۔ تہہ خانہ میری توقع سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ پوری عمارت کے نیچے تہہ خانے پھیلے ہوئے تھے، ان میں متعدد راہداریاں اور کمرے تھے جہاں جگہ جگہ مسلح پہرے دار موجود تھے۔ ہم مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک ایسے حصے میں پہنچے جہاں لائن سے کوٹریاں بنی ہوئی تھی جن کے سلاخ دار دروازوں سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ عام طور پر قیدیوں کے لیے ایسی ہی کوٹریاں بنائی جاتی ہیں، مگر ان کوٹریوں میں خاص بات یہ تھی کہ وہ صاف ستھری اور روشن تھیں۔ قیدیوں کے لیٹنے اور سونے کے لیے اس طرح کے دیوار گر بستر موجود تھے جیسے بحری جہازوں کے کیبنوں میں ہوتے ہیں۔ کرنل نعمان ایک کوٹری کے سامنے رکا۔ میں نے نارمن شیلوف اور ٹارمنڈو کو پہچان لیا۔ ان کی تصویریں میں فائل میں دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ یہاں سے کمان میرے ہاتھ میں ہے، میں نے کرنل نعمان سے آہستہ آواز میں کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ سن سکے۔ کرنل نعمان نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے سر کو اثباتی جنبش دی اور پھر ایک فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر کوٹری کا دروازہ کھول دیا۔ آپ لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر بڑے ادب سے کہا۔ ان دونوں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ کرنل نعمان کو دیکھ کر وہ کسی نئی مصیبت کی توقع کر رہے ہوں گے، مگر میرے لہجے نے انہیں خاصا مایوس کیا ہوگا۔ کسی دشمن ملک کی قید میں رہتے ہوئے اگر اتنے نرم لہجے سے واسطہ پڑے تو اس کا مطلب مصیبت نہیں بلکہ بہت بڑی مصیبت ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جواب تو دے دو، میں نے ہنس کر کہا۔ تم تو مجھے یوں دیکھ رہے ہو جیسے میں نے کسی اجنبی زبان میں تمہیں مخاطب کیا ہو۔ نہیں، ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان دونوں نے بیک آواز کہا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ہی وقت پر ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کرنے پر حیران تھے۔ واقعی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کرنل،
میں نے کرنل نعمان کی طرف مڑتے ہوئے کہا، انہیں تو واقعی کوئی تکلیف نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ میری اس بات سے کرنل نعمان بھی ہونک نظر آنے لگا۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں یہی ایک سوال پوچھنے کے لیے تہہ خانے میں آیا تھا۔ کرنل نعمان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر میں واپس پلٹ پڑا۔ پہرے دار کو میں نے کوٹری بند کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ابھی پہرے دار دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ ٹارمنڈو نے ہاتھ اٹھا کر بے صبری سے کہا، ٹھہرو، میری بات سنو۔ ہاں کہو، میں نے بڑے سکون سے اس کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ پہرے دار دروازہ بند کرتے کرتے رک گیا تھا۔ میں سگریٹ نوشی کا عادی ہوں، جب سے قید ہوا ہوں سگریٹ پینے کو ترس گیا ہوں۔ کون سے برانڈ کی سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیمل، ٹارمنڈو بولا، ترکی کے بنے ہوئے، وہ اگر نہ ملے تو مل جائیں گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہیں بھی اگر کچھ چاہیے تو بتا دو۔ میں نارمن شیلوف سے مخاطب ہوا۔ میں کھلی فضا میں سانس لینے کو ترس گیا ہوں۔ نارمن شیلوف نے جھجکتے ہوئے کہا، 2 ماہ سے میں نے آسمان نہیں دیکھا ہے۔ بڑا افسوس ہوا۔ کرنل، انہیں آسمان دکھاؤ۔ میرے اشارے پر پہرے داروں نے کوٹری کا دروازہ دوبارہ کھول دیا اور میں نے نارمن شیلوف کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بے یقینی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، جبکہ ٹارمنڈو کے چہرے سے تعصب کا اظہار ہو رہا تھا۔ شاید اسے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بھی تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں جانے کی فرمائش کیوں نہ کر دی۔ وہ دونوں کچھ ہی کیوں نہ سوچ رہے ہوں۔ یہ بات طے ہے کہ میرا رویہ ان دونوں کے لیے ناقابل فہم تھا، اور ایک ان دونوں ہی پر کیا موقوف ہے۔ کرنل نعمان بھی کچھ کم اچنبھے میں نہ تھا، حالانکہ اسے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میرا مقصد صرف نارمن شیلوف کی آواز اور اس کی چال ڈال کو ذہن نشین کرنا تھا۔ میں نے خود بھی اس سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی خاص لاہے عمل نہیں طے کیا تھا۔ ٹارمنڈو کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے کئی بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے عقل مندی کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ اگر وہ کہتا تب بھی میں نارمن شیلوف کو ہی تہہ خانے سے باہر لے جاتا۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کے لیے یہی کیا کم تھا کہ اسے سگریٹ ملنے والے تھے، اور وہ بھی اس کے پسندیدہ برانڈ کے۔ میں نارمن شیلوف کو کرنل نعمان کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کرنل نعمان اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں ایک کرسی کھینچ کر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا، اور نارمن شیلوف کو میں نے مقابل والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا تھا، مگر میں نے تو کھلی فضا میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ نارمن شیلوف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کھلی فضا میں بھی چلیں گے، پہلے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کر لو۔ اس سے پہلے اس کمرے میں آئے ہو؟ میں نے کہا، اور نارمن شیلوف نے سر کو نفی میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ ان سے واقف ہو؟ میں نے کرنل نعمان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں، یہ کرنل نعمان ہیں، ملٹری انٹیلیجنس سے ان کا تعلق ہے۔ مگر تم یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جواب درست ہے، میں سنجیدگی سے بولا۔ اب اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤ۔ اس جیسے بہت سے سوالات کے جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ نارمن شیلوف نے کہا، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کھلی فضا میں جانے سے قبل ان سوالوں کے جواب دینا بہت ضروری ہے۔ میرا نام نارمن شیلوف ہے، اور میں موساد کا ایک ادنا سا کارکن ہوں۔ اس ملک میں تمہاری آمد کا مقصد کیا تھا؟ تم چاہو تو مجھے کھلی فضا میں نہ لے جاؤ، مگر میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے تو اسی پر حیرت ہے کہ تم نے موساد سے اپنے تعلق کا اعتراف اتنی آسانی سے کیوں کر لیا۔ جو بات پہلے سے تم لوگوں کے علم میں ہے، اسے میں کیوں چھپاؤں؟ نارمن شیلوف نے بے پرواہی سے کہا، گویا ہمارے علم میں یہ بات نہیں کہ تم یہاں کس مقصد کے تحت آئے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر تمہیں معلوم ہوتا تو مجھ پر تشدد ہرگز نہ کیا جاتا۔ نارمن شیلوف نے بھی طنزیہ لہجے میں جواب دیا، کیا تمہاری گرفتاری یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ہم تمہارے عزائم سے واقف ہیں؟ اس سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم میری شخصیت اور حیثیت سے واقف ہو، اس لیے میں نے اس سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چھپایا۔